حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وشقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اپنی فرض نماز کے اندر پڑھے کرتے تھے۔ فرمایا چار چیزوں کو پڑھا دو: عذاب قبر، عذاب نار، جہنم کا عذاب، فتنہ مسیح دجال، دجال کا فتنہ، فتنہ المحیاء والممات، زندگی اور موت کا فتنہ۔ اس کر کے دوستوں بزرگوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آخر مرنا ہر شخص ہے، چاہے وہ دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے، قبر وہ دے واسطے تیار، کیونکہ قبر دیاں آزمائشاں جڑیاں نے وہ بڑی سخت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سانوں محفوظ فرمائی۔ وہ آزمائشاں جڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں۔ ایک حدیث کے اندر آتا کہ اگر کوئی بچہ بھی فوت ہوتا ہے نا تو انہوں بھی نہ قبر دبا دی جن میں انہیں سارے، اور دوسرے پاس دیکھو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف حکم ہوئے قبر کی آزمائش کا کہ وہ تیری میں کہہ لگا کہ یہ بہت بڑا گھر ہے، یہ وہ گھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا صحابہ کو کہ انہوں نے تلاش کرو کہ آپ بھی نکل کے تلاش کرو واسطے۔ اگے گئے تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے صاحب بن معاذ جڑے نے انہوں کی میت جڑی پئی، چہرہ دیکھ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا۔ پھر وقت آیا جنازہ پڑھاؤں کا، نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھاؤں دیا، اڑیاں چڑھ لی، پنجیاں پاک پڑھو کے جنازہ پڑھایا۔ پھر جب قبر کے وچ دفنایا تو نبی علیہ السلام اچانک سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے بھی دعائی پڑھنے شروع کر دیا۔ صحابہ کرام جب کوئی نواں کام ہوتا سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں پوچھتے ہوتے تھے کہ یہ وجہ کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جدوں میں ویکھیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت دیاں حوراں دے رخسار تو مٹی صاف کر رہی سی، مینوں حیا آ گئی، میں اپنا چہرہ دیکھا۔ جب جنازہ پڑھاؤں لگا تو اس ٹائم فرشتے اتنے آ گئے کہ میں نے پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ جب قبر دے وچ دفنایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے نیک بندے کے اوتے وہ قبر کو تنگ کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز و فرضاں دے اندر دعا کا اہتمام کرتے سی کہ تسی دیکھو کہ فرمایا نیک بندہ اللہ کی ذات نے وہی قبر کو تنگ کر دیتا اور میں جب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ پڑھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے نیک بندے کی قبر کو کشادہ کر دیا. وہ آزمائشاں بڑی سخت ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشکل الآثار کے اندر ایک حدیث نقل کی تھی. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امر بعبد من عباد اللہ، اللہ کے بندے جو ایک بندہ فوت ہوا کہ اللہ نے حکم دیتا فرشتوں کو کہ انہوں نے 100 کوڑے ہوئے. فرشتوں نے مارنے شروع کر دیتے. اللہ کا حکم ہے. کوڑے مارتے ہیں اور چیخے چلائے سوال کرے یار میں تسی نہ مارو کون سے چھڑاؤ والا. حکم اللہ کا ہوئے کہ مارنے والے فرشتے ہو. پھر جدو ایک کوڑا رہ گیا وہی قبر میں اگ لگی. وہی قبر میں اگ لگ گئی. پھر قبر کی اگ ٹھنڈی ہوئی وہ پاکا ہوا. چیخنا چلانا رولا پانا انہیں بند کیا. وہ جب کوڑا رہتا سی وہ بھی مار کے پورا کیا 100. انہیں پوچھا کہ تم مجھے یہ دسو کہ ایک کوڑے میں کاتوں مارا. فرشتیاں نے کہا کہ تو ایک نماز بغیر طہارت کو پڑھی تھی. ایک نماز تو بغیر طہارت تو پڑھی سی. اور دوجا یہ کہ تم ایک تھان تو گزرے ہیں کہ مظلوم بندہ سی تو وہی مدد بھی کی. اے جڑے آخری الفاظ نے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں سارے واسطے بہت بڑیاں کمزوریاں نے سارے. کوئی مظلوم آدمی ہے وہ ظلم ہو رہا زیادتی ہو رہی اور بندہ ہمت رکھنے کے باوجود اگر وہ مدد نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ وہ ایک بے حصہ تھا. وہ اندر احساس ہی نہیں کسی چیز کا. اور دوجا تسی یہ دیکھو کہ سارے معاشرے کے اندر اکثر سنن کے اندر آیا اور میں کیا آخا دینا کوئی بندہ برائی کر رہا کدھر لڑائی ہو گئی کدھر جھگڑا ہو گیا کسی کو روکو تو دوجا ہو کے کہنا تینوں کی لگی تو کوئی دین کا ٹھیکیدار ہے. یہ مطلب ہے کہ انسانیت جڑی نکل چکی ہے خالی خود موجود ہے. اس کر کے دوستوں بزرگوں عذاب قبر کی آزمائش کو ہلکا نہ سمجھا جائے اور اپنے آپ کو بڑی ذمہ نہیں کہ میں نے کچھ نہیں ہوگا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پکڑ بڑے کیوں پکڑنا. اللہ کی ذات کے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں پورا آزمائشوں میں اللہ رب العالمین سے سمجھ عطا فرمائے اور دین کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جنہیں قبر دے وچ کام ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چنگی سونی شکل دے اندر اعمال بندے دے سامنے آن کے تے پوچھے گا یار تسی کون ہو میں تانوں پہچاندا نہیں. وہ کہن گے اسی تیرے لیے عمل ہے جڑے تو کرتا ہوں. اور دوسرے پاسے بد شکل دے بری شکل دے اندر وہ دے سامنے آن کے گھبراہٹ دے اندر ڈرتا ہویا مارتا ہویا چیختا چلاتا ہویا وہ کہے گا یار تسی کون ہو میں تانوں پہچاندا نہیں. کہن گے اسی تیرے بری عمل. عذاب جدو آئے گا کہ ادھر نماز آ جائے ادھر روزہ آ جائے ادھر زکوٰۃ آ جائے
بندے دے نیک اعمال آ جان وہ دے سامنے ڈھال بن جان رکاوٹ بن جان اور جڑا انسان ہے ہی سارے نے کام ہی برے کیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ سنو برے جو میں کچھ فرمائی دوستو میں اس اکثر جانتے ہو کہ مولانا عبدالرحمن سجاد صاحب کا شاگرد ہوں یار 8 مہینے ہو گئے میں اسلام نگر میں میرے ایک مقتدی نے انہوں نے اپنے کو رکھا ہے میں نہ چلن پھر ڈیٹا کور لیا گیا ساری تکلیف شوگر بکری جلد کا مسئلہ بکرا یورپ ایسڈ بڑھ گیا کولیسٹرول بڑھ گیا ساری تکلیف میں کافی پریشان ہوں اور جسم کے اتنے زخم ایسے ہو گئے کہ میں بالکل بے حال ہو گیا کسی بندے نال ہاتھ ملا کے بھی کام کرنا پچھلی بار آیا ایسے کر سکتا بڑے آروکے وقت میرے سے گزرے جی اللہ کی ذات کاموں نہ پریشانی تو میں خوش فرمائے اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفا عطا فرمائے اگر تھوڑے کو کچھ ہو سکتا تو اللہ تو چاہے کرنے کو میں تو ملا تھوڑے کو اگر کوئی ہے کسی کو سرکار کی مدد کر جانا تاکہ تھوڑا بہت جو میں کر سکتا ہوں میں کام کر سکتا جزاک اللہ خیر السلام